جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا مجھے بتائیے گا، میرا خیال آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تقسیم بنگال ہے، یا تقسیم بنگال پڑھا دیا تھا آپ کو؟ مجھے بتا دیں بس۔ نہیں پڑا سر ابھی۔ اچھا اچھا چلیں، آج تقسیم لاسٹ بنگال ٹائم سے۔ کیا تھا جی۔ اچھا لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، ٹھیک جی ہے، بالکل صحیح۔ جی پھر آج اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، شملہ وفد۔ صحیح ہے، جی جی سر ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر آج آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ شملہ وفد اور شملہ وفد، یا جس سے شملہ ڈیپوٹیشن کہتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں بیٹا، بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس میں خاص طور پہ جو فریڈم موومنٹ ہے، اور فریڈم موومنٹ کے بعد یہ جو مختلف وفود کا تبادلہ ہوا ہے، ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ شملہ وفد۔ میں تھوڑا سے حالات آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے شملہ وفد سے پہلے تک، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ایسا اس وقت لائحہ عمل ہے، کوئی لیڈرشپ۔ ایک پارٹی بنائی ہے انہوں نے، کانگریس، اے او ہیوم نے، بھی ایک برٹش ریٹائرڈ آفیسر ہے، اس نے وہ پارٹی بنائی ہے، اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا، کانگریس یا انڈین نیشنل کانگریس جسے کہتے ہیں اس کی بات کریں۔ کانگریس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ آئیں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے، اور وہاں پر آ کے وہ حکومتی معاملات کے اوپر کھل کے تنقید کریں، کھل کے اپنی بات چیت کریں حکومتی معاملات کے اوپر۔ اب یہ ایک سلسلہ وہاں موجود تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوا، جیسے سر سید نے بانپ لیا، جیسے دیگر لوگوں نے بانپ لیا، جو مسلمان بڑے بڑے قائدین تھے، کہ کانگریس کسی بھی صورت میں ہماری بات نہیں کرے گی۔ کانگریس جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کے لیے یا ہندو مفادات کے لیے اس کے کام ہوں گے۔ وہ کہ ایک پولیٹیکل سسٹم شروع ہو گیا، لیکن اس وقت تک حالات ایسے تھے کہ کوئی چیز ہمیں ایسی واضح طور پہ نظر نہیں۔ اب اس چیز کی بڑی اشد ضرورت تھی کہ انگریزوں کو بتایا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر کی ایک حقیقت ہے، اور بہت بڑی تعداد میں۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ذہنوں میں موجود تھے۔ دیکھیں بیٹا، ہر وقت جو ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دو قسم کی پیرالل تھنکنگز چل رہی ہوتی۔ ایک ہوتی ہے کامن مین تھنکنگ، یہ بہت بڑا تھیسز ہے جو بھی میں آپ کے سامنے یہ رکھنے۔ ایک ہوتی ہے کامن مین تھنکنگ، یہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں۔ کامن مین تھنکنگ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار مہنگائی زیادہ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یار یہ ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری سوچیں ہر آدمی سمجھتا ہے اس کو، اور جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں جس میں چلیں کچھ سوشل ایولز ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، ان کو معاشرے میں سے ایلیمینیٹ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، یہ ایک کامن مین تھنکنگ چل رہی۔ اور ایوری ٹائم ایوری سوسائٹی میں یہ کامن مین تھنکنگ جو ہے یہ چل رہی۔ ایک بیٹا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انٹلیکٹ،
یا انٹلیکچوئل تھنکنگ جو ہوتی ہے. انٹلیکچوئل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جنہیں ہم بڑے لوگ کہتے ہیں، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے. وہ ہر وقت غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کی بیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو سوسائٹی کے اندر جو چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں، جو اس کے فروٹس سامنے آتے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ اس کی بنیادوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا کازز ہیں، اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اس وقت کا جو مسلم انٹلیکچوئل ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار دن بہ دن معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، دن بہ دن انتہا پسندی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہندو جو ان کا انفلوئنس ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ یا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں کھلے دل سے، اور تسلیم کرنے کے بعد ہم مان لیں ان کی سپریمیسی کو. دوسرا انٹلیکٹ یہ کہتا تھا کہ یار ان کی تو حکومت نہیں ہے، حکومت تو اس وقت برٹش کی ہے. جیسے وہ ان کے لیے حکمران ہے ویسے ہی وہ ہمارے لیے بھی حکمران ہے. وہ کہ ہم تعداد میں کم صحیح، یہ بیٹا بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. دوسرا انٹلیکچوئل کیا سوچ رہا ہے کہ گو کہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہم ایک حصہ ہیں، ہم ایک آئیڈینٹی اپنی رکھتے ہیں، اور ہمارے بھی ویسی حقوق ہیں آئینی کہ جس طرح سے کہ دیگر کمیونٹیز کے حقوق ہیں. تو ہمیں اس کے لیے اعلیٰ جو اقتدار کے اندر، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ سوچ اور فکر لے کر ایک سر جوڑ کے مسلم قیادت بیٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہمیں مسلمانوں کے جو سٹیکس ہیں اس سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے. یہ ساری شملہ وفد کی بیک گراؤنڈ ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف وہ ایک شملہ کی جو ملاقات ہے نا، جو 35 رکنی وفد گیا ہے سر آغا خان کی قیادت میں، اس کے اوپر بھی ریسرچ پیپر پبلش ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی ایم فل کا تھیسس ہو چکا ہے شملہ وفد کے اوپر. یہ 1905 میں یہ سب کچھ ہوا جی. اور کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو انتخابات ہوئے تھے، لبرل پارٹی اس کے اندر برسر اقتدار آ گئی. اور برسر اقتدار جب بھی کوئی آتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا سیٹ اپ لے کے آتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاکستان میں حکومت چینج ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے جتنی بیوروکریسی ہے، جتنے ڈی سی او، سی پی او، ڈی پی او لگے ہوئے، چینج ہو جائیں گے، کیونکہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنا سیٹ اپ لے کے آئے گی. 1905 تک جو معاملات تھے وہ سب کے سب لارڈ کرزن دیکھ رہے تھے. لارڈ کرزن کو اب انہوں نے واپس بلوا لیا، حکومت نہیں آیا گئی. جارج لائڈ جو ہے وہ اس کے نئے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے وائس رائے لارڈ منٹو کو بھیجا، اور جو وزیر ہند تھے وہ ہے جان مارلے. وہ جو منٹو مارلے ریفارمز ہیں نا، آپ نے پڑھی ہوں گی، یا منٹو مارلے اصلاحات جو ہیں، وہ انہی دو شخصیات نے اس کو سارے کے سارے کو ڈرافٹ کیا تھا. تو اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب سینیریو جتنا بدل رہا ہے، اس بدلتے ہوئے سینیریو کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہم جو نئے وائس رائے ہیں ہند کے، لارڈ منٹو، ان سے ملاقات کریں. اب دیکھیں بیٹا، جیسے آج کے دور میں وزیر اعظم سے وقت لینا بڑا مشکل کام ہے نا، اس زمانے میں بھی وائس رائے سے وقت لینا بڑا مشکل کام تھا. اب اس کے لیے مختلف تجاویز آئیں کہ کس طرح سے کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ علی گڑھ کے جو اس وقت پرنسپل تھے نا، آرچ بولڈ ان کا نام ہے، پورا نام آرچ بشپ بولڈ ہے، ان کو کہا گیا کہ وہ کوئی ایک طریقہ اختیار کریں اور ہماری ملاقات کروا دیں. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ پھر رابطہ کیا وزیر ہند جو تھے جان مارلے، ان سے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا وفد جو ہے وہ وائسرائے سے ملنا چاہتا ہے. اور وائسرائے جو تھے اس وقت شملہ میں تھے. اب میں شملہ کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. شملہ کی کہانی بڑی مزیدار ہے. یہ برٹش جب آئے ہیں نا جی ہندوستان میں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کا جو گرمی کا موسم تھا نا،
وہ ان کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ سردی تو ان کے لیے، یہاں کی سردی تو کوئی سردی تھی نہیں۔ ہاں، گرمی کا موسم ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جو یہ جولائی اگست کے مہینے آتے ہیں نا، جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد تیز دھوپ پڑتی ہے اور سفوکیشن ہو جاتی ہے، تو یہ پھر کیا کرتے تھے، یہ دوڑتے تھے یہاں سے، کبھی کشمیر جاتے، کبھی کہیں جاتے، جو صحت افزا مقامات ہیں، پہاڑی مقامات، وہاں پر یہ جاتے۔ اور یہی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ برے صغیر کی یا ہندوستان کی جو حکمران کلاس رہی ہے، ان کا یہی پرابلم رہا ہے۔ ان سے پہلے مغل حکمران تھے، اور مغل حکمران آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشیا سے ان کا تعلق تھا، اور جو اصل علاقہ اس کا بنتا تھا ظہیر الدین بابر کا، وہ فرغانہ ہے جو ازبکستان میں ہے۔ یہ سمرقند بخارا کا علاقہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے جی، آبشاریں، جھرنے، برف پوش پہاڑ، خوبصورت پگڈنڈیاں اور لہلہاتے کھیت، بڑا ہی شاندار موسم وہاں کا ہوتا ہے۔ اب جب وہ یہاں پر آ گیا تو جیسے ہی اس گرمی کا موسم آیا تو گرمی کا موسم ان کے لیے گزارنا مشکل تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے مغل حکمران جو ہے گرمی کے موسم میں اپنا علاؤ لشکر لیتے اور یہ کشمیر چلے جاتے۔ برٹش نے کیا کیا، انہوں نے، کیونکہ حکومت چلانی تھی، بادشاہت تو وہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو حکومت چلانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے شملہ ڈیولپ کیا، انہوں نے مری ڈیولپ کیا، انہوں نے ایبٹ آباد ڈیولپ کیا، انہوں نے شنکیاری ڈیولپ کیا، اور اسی طرح جو ان کے کچھ علاقے ہیں پہاڑی جو اس وقت ہندوستان میں ہیں، یہ لداخ کا اور ہماچل پردیش کا علاقہ، یہ سارا کا سارا یہ اسی دور میں ڈیولپ ہوئے ہیں۔ دوسرا کام برٹش نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقل طور پہ اپنے دو کیپٹل ڈکلیئر کر دیے۔ ان کا موسم گرما کا کیپٹل بن گیا شملہ، یعنی جیسے ہی موسم گرما آتا تو یہ باقاعدہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں ہسٹری میں کہ 15 اپریل کو یہ اپنا سارا لاؤ لشکر جو ہے وہاں شفٹ کر لیتے تھے، اور 15 اپریل سے وائسرائے جو ہیں وہ شملہ میں بیٹھتے تھے، اور یہ بیٹھتے اکتوبر کے اینڈ تک۔ جیسے ہی نومبر کا آغاز ہوتا 14-15 نومبر کو یہ دلی آ جاتے۔ دلی کا اور لاہور کا ٹیمپریچر تقریباً ایک ہوتا ہے، آپ چیک کر لیجئے گا کسی، اب شاید وہ گلوبل وارمنگ والے آ گئے ہیں، شاید کچھ تھوڑا سا فرق ہو۔ دوسرا، شملہ کا اور مری کا ٹیمپریچر بھی تقریباً ایک ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے وہاں پر باقاعدہ مرکزی گورنمنٹ کے سارے آفیسز بنائے، پورا سسٹم بنایا، اور اس زمانے میں بھی شملہ بہت مہنگا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ وفد لے کے جانا تھا تو پھر اس کے لیے بھی فنڈ اکٹھا کیا گیا، اور وہاں پر اویلیبلٹی دیکھی گئی کہ کس طرح سے ہم وہاں سب لوگ جا سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون لوگ ہوں گے جو آگے وائسرائے کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے پھر بات چیت کریں گے، پھر اس میں منٹس طے کیے گئے۔ یہ ساری باتیں بیٹا ذہن میں رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ کسی آفیشل کے پاس جاتے ہیں نا بات کرنے، ایک ایک منٹ آپ کا اس میں طے ہوتا ہے، ایک ایک چیز آپ کی اس میں طے ہوتی ہے، پھر اس کے منٹس طے کیے گئے کہ اس موضوع کے اوپر ان چیزوں کے اوپر جو ہے فلاں صاحب بات کریں گے، اس کے اوپر فلاں صاحب بات کریں گے۔ پورا کا پورا ایک مسودہ بنایا گیا جی، مسودہ تیار کیا گیا۔ سب سے پہلے آ جی وفد کی تشکیل کے اوپر، نواب محسن الملک نے جو ہے اس حوالے سے سفارشات مرتب کروائیں، تیار کروائیں، اور ان تمام سفارشات کو سید حسن ملگرامی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا، جیسے چلیں کسی ایک موضوع کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات چیت رکھ لیتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں بیٹا آپ اپنی اپنی سفارشات دیں کہ اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی ہیں، آپ سب کے سب 30-35-40 یا 50 لوگ ہیں ایک کلاس میں، آپ اپنی اپنی سفارشات اس میں مرتب کر کے بھیج دیں۔ اب ان کا 1 بائی 1 جائزہ لیا جاتا ہے، جائزہ لینے کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز، کون سی سفارش، کون سا مطالبہ جو ہے وہ اس کو فائنل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اب یہ سارا کام اس وقت کیا گیا، اور 16 اکتوبر 1906 کو لکھنؤ میں سر عبد الرحیم، یہ بہت بڑی شخصیت تھے اور قانون دان تھے، کہتے ہیں ان کے گھر پر برے صغیر کے جتنے بھی مسلمان بڑے بڑے رہنما تھے وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے،
اور سر آغا خان کی سرکردگی میں 35 رکنی وفد جو ہے 35 اس کے ممبرز ہیں جی، وہ وفد تیار کیا گیا جو 1 نومبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے اس نے ملاقات کری۔ اب یہ بڑی اہم ملاقات ہے، وقت لیا گیا ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بنیادی طور پہ پوائنٹ رکھے گئے ہیں، سب سے پہلا اس کا پوائنٹ یہ تھا جدا گانا طریقہ انتخاب۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ یا سیپریٹ الیکٹورل سسٹم جو ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی علاقے میں مکس لوگ رہتے ہیں، میں چلیں پوز کر لیتے ہیں ہم کہ ہندوستان کی کل آبادی ہے اس وقت ہے کوئی 1 کروڑ، اور اس میں سے 30 لاکھ مسلمان ہیں، اور اس میں سے کوئی 5 لاکھ اس میں سکھ ہیں، 5 لاکھ اس میں کرسچنز ہیں، دیگر اقلیتیں ہیں، اور 60 لاکھ جو ہیں وہ ہندو۔ ٹوٹل سیٹیں جو ہیں اسمبلی کی وہ ہیں 100 سیٹس ہیں۔ اب آپ نے اگر تو کریں گے اس کو مخلوط طریقے کے ساتھ، یعنی جنرل الیکشن کروائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ جو اکثریت میں آئے گا وہ آگے ممبر بن جائے گا، اور 60 اور 40 کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ جن جن علاقوں میں بھی آپ الیکشن لڑیں گے ڈیفینیٹ وہاں ہندو اکثریت ہوگی، الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی ان کو مل جائے گی اور ساری کی ساری سیٹیں وہ لے جائیں گے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ میں یہ ہوگا کہ جتنا کسی کا یعنی سمجھے کہ وزن ہے یا جتنی جس کی اکثریت ہے اس کے لحاظ سے اس کو سیٹ مل جائے گی۔ یعنی اگر 100 سیٹیں ہیں تو 30 لاکھ مسلمان ہیں تو 30 نشستیں ان کو دے دی گئی، 5 لاکھ سکھ ہیں تو 5 سیٹیں ان کو دے دی گئی، اور جو 5 کرسچنز ہیں یا دیگر اقلیتیں ہیں 5 سیٹیں ان کو دے دی گئی۔ اب یہ بن گئی جی ٹوٹل 40 سیٹیں اس لحاظ سے۔ اب ان 40 سیٹوں میں انہی کمیونٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا، یعنی جو مسلم نشستیں ہیں مخصوص اس کے اوپر صرف مسلمان کینڈیڈیٹ ہی ہوں گے، نان مسلم کینڈیڈیٹ اس میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو سکھ کمیونٹی کے لیے سیٹیں رکھی گئی ہیں اس میں بھی وہی آئیں گے، کوئی اور بندہ اس میں نہیں آ سکتا۔ یہ تھا ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم، یا جسے جدا گانا طریقہ انتخاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ طریقہ کار صرف نہ کہ بڑی اسمبلی کے نشستوں کے لیے رکھا گیا، بلکہ اسے جو ہے انہوں نے لوکل کونسلوں کے اوپر بھی اپلائی کرنے کے لیے مطالبہ رکھ دیا کہ ہمیں ہر لیول کے اوپر جو ہے نمائندگی چاہیے۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا۔ دوسری چیز، آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ، اور اس کی اہمیت یہ تھی کہ جن کونسلوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہے لیکن وہاں پر دیگر آبادیاں زیادہ ہیں، وہاں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے کوئی 2-4 سیٹیں زیادہ دی جائیں تاکہ اسمبلی کے اندر یا لوکل کونسل میں اپنی بھرپور جو ہے آواز اٹھا سکیں۔ تیسری چیز، سرکاری ملازمتوں میں حصہ یا جسے کوٹا سسٹم آپ کہتے ہیں۔ دیکھیں کوٹا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے کچھ سیٹیں رکھ دی جاتی ہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ جو کمیونٹی زیادہ ہوگی، جو تعداد میں زیادہ ہوں گے، الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ وہ غالب آئیں گے کیونکہ ان کے اندر ابیلٹی زیادہ ہوگی۔ جب تعداد زیادہ ہے تو اس کے اندر قابل لوگوں کی پروبیبلٹی بھی زیادہ ہوگی۔ اب آپ اوپن میرٹ پہ جب کر دیں گے تو پھر وہی لوگ اس میں آئیں گے اور باقی لوگ اس میں نہیں آ سکیں گے۔ لیکن کوٹا سسٹم کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو ہر کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کے اندر دینا پڑے گا۔ اب یہ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ یہ مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا، کیونکہ اس کی مسلمانوں کے لیے کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ مسلمان تو بڑے عرصے تک انگریزی تعلیم کے خلاف رہے۔ پھر سر سید نے ان سے کہا کہ نہیں پڑھیں، کوئی بات نہیں، انگریزی بھی سیکھنی چاہیے، یہ بھی دیگر زبانوں کی طرح ایک زبان ہے۔ پھر مغربی علوم کے خلاف رہے، اب مغربی علوم پڑھنے شروع کیے، اب دیگر چیزیں پڑھنی شروع کی، سائنس، آرٹ، ادب کی طرف آئے۔ لیکن وہ جو لوگ پہلے آ چکے تھے وہ تو ان سے کہیں آگے تھے، اب ان کا مقابلہ تو اس صورت ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جب تک آپ اس لیول کے اوپر نہ ہوتے، تو اس لیے کہا گیا کہ ہمیں
تو جو ادارے ہیں سرکاری ان کے اندر بھی موقع دیا جائے اور ہمارے لیے کرائٹیریا جو ہے وہ مختلف رکھا جائے۔ عدالتی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت، دیکھیں اس سے پہلے پورے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کوئی مسلمان جج نظر نہیں آتا۔ اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کے بعد جو مسلمان جج لیے گئے ہیں ان میں سے آپ کے گجرانوالہ کے بھی ایک جج تھے، جسٹس دین محمد صاحب، جو باؤنڈری کمیشن میں بھی شامل تھے پنجاب کی، اور جسٹس دین محمد صاحب کا تعلق آپ کے شہر گجرانوالہ سے، اور یہ علی گڑھ سے پڑے ہوئے تھے۔ ان کو پھر شامل کیا گیا اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ اور سینٹ میں نمائندگی، دیکھیں یونیورسٹی میں جو سنڈیکیٹ اور سینٹ ہوتا ہے نا، یہ دراصل کریکولم جو ہوتا ہے، نصاب جو ہوتا ہے، نئے جو پروگرام شامل ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی سنڈیکیٹ میں، کسی سینٹ کی نشست کے اوپر کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، اور اگلا مطالبہ کیا گیا کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے علی گڑھ کا، اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہیے۔ وہ کہ 15 سال کے بعد یہ درجہ ملا، 5 میں یہ ملاقات ہوئی ہے، 20 میں وہ یونیورسٹی، لیکن یہ سارے کے سارے مطالبات اس میں رکھے۔ انتظامیہ میں نمائندگی دی جائے۔ اب آ جائیے وفد کی جو لارڈ منٹو سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے سارے مطالبات کو سامنے رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو وائس رائے خود کہتے ہیں کہ میں کسی وار بینٹ آف مائنڈ سے بیٹھا ہوا تھا، اور لیکن جب مسلمانوں نے اتنے اچھے انداز میں اپنا مقدمہ ہمارے سامنے رکھا تو میں انکار نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ساری کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی۔ ایک چیز میں یہاں اور آپ کو بتانا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا، برٹش میں ایک کوالٹی ہے، دیکھیں ہر قوم میں کوالٹی ہوتی ہے نا، جیسے فرینچ جو ہیں ان کی کریکٹرسٹکس مختلف ہیں، جرمن لوگ ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں، اور اسی طرح ڈچ جو ہالینڈ کے ہیں، ولندیزی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ مختلف مزاج کے ہیں، آپ کے افغان جو ہیں مختلف مزاج کے ہیں۔ ایسے ہی جو برٹش ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اگر اچھے انداز میں پوری کیلکولیشن کے ساتھ ٹھیک طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ آرگومنٹ کے ساتھ ان کو قائل کر لیتے ہیں، آج بھی وہ آپ کی بات مانتے ہیں، آج بھی بات مانتے ہیں، اس زمانے میں مانتے تھے۔ جیسے قائد اعظم کے متعلق ایک نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم جب ملنے آتے تھے، یا محمد علی جناح یا مسٹر جناح اس نے لکھا ہے، اس نے کہا مسٹر جناح جب ہمارے پاس آتے تو ہم باقاعدہ تیار ہو کے بیٹھتے تھے کہ مسٹر جناح اتنے زبردست آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی بات کو نہ مانیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے انداز میں ساری گفتگو کو سامنے رکھا گیا، اور وائس رائے نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں سے آگاہ ہوں اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں بھی ہوں۔ میں ان تمام مطالبات کو اس کمیٹی کے سپرد کروں گا، ضرور اس تک بھیجوں گا، جو ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ دیکھیں بیٹا، آئینی اصلاحات یا جسے کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ قانون کے طالب علم ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ 18ویں ترمیم پاکستان میں پاس ہوئی ہے، 18th امینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک سنگ میل ہے۔ اس کے اندر تقریباً 102 شقیں ہیں اس کی، جس میں صوبائی خود مختاری کی بات ہے اصل میں، اور وہ اس حد تک ہے ابھی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کے پاس چلی گئی، اور تقریباً جو بڑے بڑے میٹرز ہیں وہ سب صوبوں کے پاس چلے گئے۔ مرکز کے پاس اب کوئی خاص اختیارات اس حوالے سے نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ وہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، تو پچھلے دنوں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم 18ویں ترمیم کا تحفظ کریں۔ صرف اسی لیے بات کی جاتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی سی امینڈمنٹ کی جاتی ہے، صوبوں کے اختیارات کم ہوتے ہیں تو اس سے مرکز جو ہے اس کو اختیارات زیادہ مل جاتے ہیں۔ مرکز کے پاس بھی گو کہ بہت بڑے بڑے اختیارات اس کے پاس ہیں،
لیکن جتنے بیسک جو آپ سمجھ لیں انفراسٹرکچر کے ہیں یا انٹرنل سیکیورٹی کے ہیں، اور تقریباً تمام کو 25 کے قریب ایسے محکمے بن جاتے ہیں، وہ سب کے سب صوبوں کے انڈر براہ راست آ رہے ہیں، ڈائریکٹلی وہ ان کے انڈر ہیں۔ تو بہرحال لارڈ منٹو نے اس بات کو مانا، اور اس وفد سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ دراصل یہ جو وفد تشکیل دیا گیا، دیکھیں یہ کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے نہیں تھا، پھر سن لیں اس کو، یہ کوئی مسلم لیگ کا وفد نہیں تھا، یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے نہیں گئے۔ میں نے آغاز میں جو آپ سے بات کی نا کہ دو قسم کی تھنکنگ سوسائٹی میں چل رہی ہوتی، ایک ہوتی ہے کامن مین تھنکنگ اور ایک ہوتی ہے انٹلیکٹ۔ اور ہم نے یہ سنا ہے اساتذہ سے، وہ کہتے تھے کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا اس کو کامن مین تھنکنگ سے باہر آنا چاہیے، وہ کہ وہ کامن مین ہی ہے، رہنا تو اس نے معاشرے میں ہی ہے، یہیں وہی ساری دال روٹی چلنی ہے، وہی سسٹم چلنا ہے، اسی کو بھی اس طرح مہنگائی ہے، ساری ہر چیز چلنی ہے، لیکن اس کی تھنکنگ جو ہے نا وہ انٹلیکٹ ہونی چاہیے۔ اور دوسری انٹلیکچوئل ہوتی ہے کہ جو حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ جو پولیٹکس کے اندر ہو رہا ہے اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو دوسرے انداز میں لینا چاہیے۔ اب پہلا اس کا یہ کہ تحریک پاکستان کے لیے سمجھے کہ پہلا سنگ میل جو ہے وہ شملہ وفد، اور پھر اس کے بعد اسی سال آپ دیکھیں کہ 30 دسمبر کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام رکھتی، اور وہی لوگ ہیں، جب آپ ان کی لسٹ دیکھیں گے نا کہ شملہ وفد میں جو لوگ تھے وہی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ بنانے والے ہیں، اب مسلم لیگ بن گئی، اور یہیں سے ایک تشخص کہتے ہیں پہچان کو، اسلامی تشخص کی حفاظت، تشخص ہوتا ہے جی پہچان، آئیڈینٹی، اور یہاں سے مسلمانوں کو پتا چلا کہ ان کی اپنی پہچان جو ہے وہ بھی زندہ ہے، ابھی ان کو امپورٹنس ملتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے جو بات ہوئی، اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی یہ آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو مطالبات رکھے گئے تھے لارڈ منٹو کے سامنے اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ آپ اتنی بڑی جو ایک پاپولیشن ہے، ایک حصہ ہے، آپ اس کو اگنور کر کے کیسے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ اور اس بات کو ایڈمٹ کیا لارڈ منٹو نے، اس نے کہا جی بالکل، اور معاشی استحصال سے نجات، ملازمتیں ہیں، دیگر کام ہیں، کاروبار ہیں، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو ویسی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ دیگر قوموں کو، عدلیہ اور انتظامیہ میں نمائندگی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ اس سے پہلے کوئی ججز وغیرہ یا کوئی ہمارے، اور اسی دور کی بات ہے جب پاکستان کے جو مشہور بیوروکریٹ ہیں قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، اس کے بعد وہ انڈین سول سروس کا ایگزام انہوں نے پاس کیا، وہ بھی کوٹا سسٹم کے تحت، انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، وہ پاکستان بننے سے پہلے ڈپٹی کمشنر، بھرتی ہوئے ڈپٹی کمشنر لگے، پاکستان بنا اس کے بعد جیسے دیگر بیوروکریٹ تقسیم ہوئے، اسی زمین کے اندر پاکستان میں آئے۔ مسلمان جو ہیں وہ آنے شروع ہو گیا یونیورسٹیوں کے سینڈیکیٹ میں بھی، سینٹ میں بھی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جو ہے اورینٹل کالج جو تھا، ایم اے کالج، اس کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ بھی مل گیا۔ حاصل کلام اس کا یہ ہے، اس ساری بات کا، کہ شملہ وفد جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اسی کی بنیاد پر 1909 کی منٹو مارلے ریفارمز ہوئی، اور ان ریفارمز کے اندر مسلمانوں کے جداگانہ طریقہ انتخاب کو تسلیم کر لیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ جی بالکل ان کو اجازت ہے کہ ان کے انتخابات جو ہیں الگ سے کروائے جائیں، اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، یہاں 21 لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں 20 ہے، چلیں 20 یا 21 میں ان کو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ جی بیٹا، اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس حوالے سے تو مجھ سے آپ پوچھیں، کیونکہ مسلم لیگ کا قیام میں نے آپ کو کوئی نہیں پڑھانا، میں نے اس سے اگلا ٹاپک جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، بارہا آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے جو چیدہ چیدہ ٹاپک ہے اس کی میں پھر لسٹ آپ کو دے دوں گا بیٹا بعد میں، کہ جن میں سے آپ کا ایگزام یا
جو اسائنمنٹ وغیرہ جو آپ کو دی جائے گی، جداگانہ طریقہ انتخاب میں نے آپ کو بتا دیا سر ہے۔ یہ جو آپ جی جی بیٹا بولیے۔ سر جو آپ نے انڈین بتایا کہ انہوں ڈپٹی کمشنر لگے وہ، تو سر تب اس سے اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا تھا، اور ایگزام وہ لنڈن میں جا کے کنڈکٹ کرتے تھے وہ؟ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایگزام ان کا لنڈن میں ہوتا تھا، اور یہ تھا آئی سی ایس، انڈین سول سروس۔ ابھی جو انہوں نے اس کے مختلف نام رکھتے ہیں نا انڈین نے، وہ آئی پی ایس کہتے ہیں، انڈین پولیس سروس ہے۔ اسی طرح وہ آ، آ، کافی سارے 3-4 نام ہیں ان کے، جس طرح ہمارے یہاں پنجاب میں پی ایم ایس آ گئی ہے، پروونشل مینجمنٹ سروسز ہیں، اور مرکز میں ہماری سی ایس ایس ہے۔ بنیادی طور پہ یہ مین کانسیپٹ جو لیا گیا یہ برٹش سے لیا گیا، اس نے اس کا نام رکھا تھا آئی سی ایس، انڈین سول سروس۔ اس کا ایگزام لندن میں ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ اس کا ایگزام جو ہے وہ ہندوستان میں بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن آغاز اس کا لندن سے ہوا تھا۔ اور ان بیوروکریٹس کو میں بڑی مزیدار 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی ہماری بیوروکریسی کی۔ ان سر تمام بیوروکریٹس کو، پاکستان جی بیٹا بیٹا میں 1 منٹ یہ بات کمپلیٹ کر دوں، جسٹ مجھے 1 منٹ دیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، جس طرح ہمارے یہاں کامن ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، سی ایس پی آفیسر جو ہوتے ہیں نا، ان کی سی ایس ایس اکیڈمی ہے لاہور میں، اور ان کے جو بیچ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سی ٹی پی، کامن ٹریننگ پروگرام۔ اکٹھے ہوتے ہیں یہ سارے آفیسر کسی بھی محکمے کے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کو بڑے ہائر لیول کی یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کی ٹریننگ کے اندر ان کو یہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر سم تھنگ ابو ٹو ادر پیپل، یا میں ہیومن بینگ کہنے لگا تھا تو وہ چلے لفظ مناسب نہیں ہے، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ ان سے ابو ہیں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ہو گیا اس میں سلیکٹ ہو گیا، سی ایس ایس اس نے کر لیا، تو مجھے گھر ملنے کے لیے آیا، یہ کافی سال پرانی بات ہے، گھر ملنے آیا، ابھی تو ماشاءاللہ وہ اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے سر جی کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ لیکچر میں بات بتائی تھی نا، مجھے کہتا ہے وہاں جا کے یاد ہے۔ کہتا ہے ہم ارائیول دینے کے لیے گئے، ابھی ہم نے ٹریننگ کے لیے جانا تھا، تو ہم لوگ سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں انہوں نے میرا نام پکارا نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ہمارا سینئر آفیسر تھا، اس نے کہا کہ آئندہ آپ نے اٹھ کے نہیں کھڑے ہونا، آپ بیٹھے رہیں، وہیں سے آپ اشارہ کر دیں یا آپ بول کے بتا دیں کہ میں پریزنٹ ہوں، بس۔ تو کہتے ہیں مجھے فوری طور پہ یہ ذہن میں آیا، اور انہوں نے باقاعدہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ فیوچر آفیسرز ہیں، آپ نے بالکل ازیوم کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ آفیسر ہیں۔ اور اس انداز میں لندن میں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یو آر رولنگ کلاس، آپ نے رول کرنا ہے جا کے ہندوستان کے اوپر، اور آپ کی بیس کے اوپر جو ہے آگے آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل جو ڈیسیژنز ہونے ہیں ان سب کو امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہے، اور اس لیے گورنمنٹ کا آپ انٹیگرل پارٹ ہے، اور موسٹ پاورفل پرسنز آپ ہیں۔ اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیشین آتا ہے تو 5 سال 10 سال کے لیے آئے گا، لیکن آپ لوگ آئیں گے تو آپ ٹل دا ڈیٹ آف یور ریٹائرمنٹ، اس وقت تک آپ آفیسر ہیں، اور آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ آپ کے لیے پہلے سے زیادہ پاورفل ہو۔ یہ ان کی بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے، اور انڈیا میں بھی اسی طرح ہی آج تک اپنے وہ جو ان کے آفیسرز ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی۔ میں جو مزیدار آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ اس میں یہ ہے کہ برٹش کے جو آفیسر تھے نا، جنہوں نے انڈیا میں سرو کیا ہوا تھا، جو انڈین سول سروس سے تھے، دیکھیں بیٹا یہاں انڈین سول سروس میں برٹش دور میں دیسی آفیسر بھی تھے، دیسی سمجھنے کے لوکل ہمارے ہندوستانی یا سب کانٹیننٹ، اور اس میں برٹش آفیسرز بھی تھے، کیونکہ گورے بھی تو آئی سی ایس کا ایگزام پاس کر کے سی ایس پی آفیسر بن جاتے تھے، وہ بھی تو آ کے آگے ڈی سی لگتے تھے، کمشنر لگتے تھے، اور ایس ایس پی لگتے تھے، ایس پی لگتے تھے۔ کہتے ہیں جب پارٹیشن ہوگی نا 1947 میں، تو کچھ آفیسرز یہیں رہ گئے تھے، گورے جو ہیں انہوں نے اپنی سروس یہاں پوری کی ہے، باقی جنہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ہندوستان میں نہیں رہنا، ہم نے واپس جانا ہے، جیسی وہ واپس گئے ہیں نا ان سب کو انہوں نے کمپلسری ریٹائر کر دیا، یعنی جبرن ان سب کو ریٹائر کر دیا۔ وہ ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے بڑا احتجاج بھی کیا کہ ہمیں کیوں ریٹائر کیا گیا ہے،
اور انہیں کہا کہ جی آپ کو آپ کے پورے بینیفٹس ملیں گے لیکن آپ یہاں سرو نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی اس پوزیشن میں جس میں آپ انڈیا میں سرو کر چکے ہیں آپ یہاں نہیں کر سکیں گے. اور اس کی ریزن برٹش نے کیا بتائی؟ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے یہاں پر ریٹائر کیا ہے کیونکہ یہ جس طرح کی عادتیں اور جس طرح کے مزاج ان کے بن چکے ہیں ہندوستان کے اندر رول کر کے، تو ہماری جو برٹش سوسائٹی ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ غلاموں کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ بیوروکریٹ کلاس چاہیے تھی. تو جو برٹش سوسائٹی ہے وہ ایک زندہ سوسائٹی ہے. برٹش سوسائٹی ایک آزاد سوسائٹی ہے. وہاں اس طرح کے بیوروکریٹ کی کوئی حیثیت نہیں. آج بھی آپ لندن میں چلے جائیں، آپ کو 20ویں 21ویں گریڈ کا آفیسر بھی جو لوکل ٹرام وہاں چلتی ہے، جو لوکل میٹرو وہاں پر چلتی ہے، اس کے اندر سفر کرتا ہوا نظر آئے گا. اس کے ہاتھ کے اندر وہ ایک چھوٹا سا بیگ ہو. ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے، بعد میں پرنسپل بن گئے، آج کل لاہور میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں لندن گیا تو وہاں مجھے ایک ٹائم لیا، میں نے ایک آفیسر سے ملنا تھا. تو ہمارے لحاظ سے سمجھ لیں کہ وہ ڈپٹی سیکرٹری تھا، 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوگا. کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے قومیں تو ایسے ہی بنتی ہیں، ٹائم کے وہ پابند ہے. کہتے ہیں میں ایگزیکٹ 5 منٹ پہلے وہاں پہنچ گیا، ٹھیک پورے ٹائم پہ بیل ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ فلاں بندہ جہاں بھیج دیں. کہتے میں اندر گیا، بات چیت ہوئی، وہ بندہ بڑا خوش ہوا. وہ ہمارے پروفیسر بھی انگلش لٹریچر کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئی چائے کافی لیں؟ چلیں اگر ایز یو وش. کہتے ہیں وہ بندہ وہیں سے اٹھا، ایک گریڈ 21 کافی ساتھ ہی جو شیلف پڑی ہوئی تھی وہاں سے اس نے جناب وہ اپنا ساز و سامان اٹھایا. کیٹل پڑی ہوئی تھی جس کے اندر وارم واٹر تھا، وہ اس نے رکھی ہے، سارا سامنے رکھا ہے. اس نے کہا لاؤ جناب، آپ حسب ذائقہ جو جو چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ پی بنا. کہتے ہیں وہیں چائے میں نے بنا کے میں نے پی. اور اس کے بعد جناب وہ اسی کو اٹھایا اس نے، بریک اس نے سائڈ پہ رکھ دیا. نہ کوئی لمبا چوڑا پروٹوکول، نہ کوئی بہت زیادہ جناب گارڈ شارڈ آگے پیچھے، کوئی ایسا چکر نہیں. کیونکہ برٹش جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریفائن سوسائٹی ہے، بڑے میچور ہیں. آپ کے جو پولیٹیشین یہاں پر جن کی آگے پیچھے گارڈوں کی فوج ہوتی ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے خود ویڈیوز کے اندر کہ لندن کی سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ان بیوروکریٹس کو بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا یہاں پر کہ جتنی بھی سینئر لاٹ انہوں نے بنائی تھی یا سول سروس کی، کہ غلاموں کو ہانکنا ہے یار، بس جس طرح بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں. بس ان سے کام لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جہاں رٹ اپنی قائم کرنی ہے مارو بھی اڑاؤ بھی ان کو، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کو تحفظ دینے کے لیے. آج بھی آپ دیکھ لیں بیوروکریٹ کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لے اس کو تحفظ ہوتا ہے. کہیں کو زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے یا میڈیا میں آ جائے یا سوشل میڈیا پہ آ جائے تو پھر مجبوراً ان کو ایکشن بھی لینا پڑ جاتا ہے. جی بیٹا یہ درمیان میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا؟ میں نے بھی یہ ایڈ کر رہا تھا کہ جی جی قاسم صاحب، ہاں جی پوچھیے. سر اس دور میں سر سیکٹری بھی تھے سر، جیسے چودھری جو تھے. میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ بولیے گا. سر آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. جی ایک منٹ ایک منٹ. جی قاسم علی صاحب. جی سی آر صاحب آپ نے لگا لی اٹینڈنس ان کی؟ نہیں سر لگانی ہے ابھی. اچھا کچھ بچے تو میرے خیال درمیان میں شاید لیفٹ کر گئے. جی قاسم صاحب، قاسم علی صاحب میرا خیال شاید. سر وہ بارڈر پہ رہتے ہیں، ان کے سگنل کبھی بھی آتے ہیں، بس ان کی بات بھی نہیں آپ اچھا سمجھ سکتے. اچھا 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 کس جگہ سے ہیں یہ؟ ناروال سے ہیں؟ سر اسی سائڈ پہ بارڈر کی طرف رہتے ہیں یہ، اچھا بارڈر. ظفر وال کی طرف میرے خیال سے. اچھا اچھا ظفر کی سائڈ سے، ٹھیک.
چلیں محمد خان صاحب آپ ان کی لگا لیں اٹینڈنس، پھر انشاءاللہ باقی پھر کل کے لیکچر میں ان سے بات چیت ہوگی۔ جی سر میں کر